عورتوں کو آپ دیکھ لیجئے، اس زمانے میں عورتیں پسی ہوئی تھی، انہیں وراثت میں حق نہیں ملتا تھا، انہیں نکاح کے بغیر مرد اپنی ہوس کا نشانہ بناتے تھے، تعلیم و تعلم کے حق سے محروم تھے، حتیٰ کہ انہیں حق کے حیات بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ بچی پیدا ہوئی، زندہ گاڑ دی گئی، دفن کر دی گئی۔ حضور آئے، عورتوں کو ان کے حقوق دیے، فرمایا سب سے پہلے حیات اس کا حق ہے، پھر یہ وراثت میں تقسیم نہیں کی جا سکتی، اسے تقسیم کر کے وراثت دی جائے، اسے تعلیم و تعلم میں مرد کے ساتھ برابر شریک کیا۔ فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر عورت بیٹی ہے تو یہ تیرے لیے جنت کا ذریعہ ہے۔ فرمایا جو شخص اپنی 3 بیٹیوں کی، نہیں تو 2 بیٹیوں کی، نہیں تو 1 بیٹی کی شریعت کے مطابق تربیت کر کے، اسے تعلیم دے کے اس کا نکاح کر دے، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، وہ جنت کی ٹکٹ میدان محشر میں مجھ سے لے۔ اگر عورت ماں ہے، فرمایا اعلموا ان الجنت تحت اقدام الامہات، تیری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ خدمت میں، اطاعت میں، فرما برداری میں مبالغہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے قدموں کی بھی توہین نہیں کرنی، اس کے قدموں سے بھی محبت کرنی ہے، باقی ماں کا چہرہ، ماں کی خواہشات، ماں کے احکامات، یہ تو بہت اوپر ہے، یہ اللہ کے نبی کی فصاحت و بلاغت ہے۔ اگر عورت تیری بیوی ہے تب اللہ نے قرآن میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ انسانی بدن کے سب سے زیادہ قریب انسان کا لباس ہوتا ہے، فرمایا عورت اس طرح تیرے قریب ہونی چاہیے، تو اس طرح اپنی بیوی کے قریب ہونا چاہیے، تیری نظر تانک جھانک نہ کرے، یہ عورت تیرے اور جہنم کے درمیان رکاوٹ ہے۔ اللہ کے نبی نے عورتوں کو ان کے حقوق دلائے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے تمام طبقات پہ احسان کیے، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے،